بتائے نام حسین کیا ہے، آؤ تمہیں بتائے نام حسین کیا ہے، اللہ کی رضا ہے تصویر کربلا ہے، سبحان اللہ کی رضا ہے تصویر کربلا ہے، اسلام کی ضمانت شہدائے کربلا ہے، شہدائے کربلا ہے، اسلام کی ضمانت شہدائے کربلا ہے، شہدائے کربلا ہے، شہدائے کربلا ہے، یہ حرف حرف لوح محفوظ پر لکھا ہے، آؤ تمہیں بتائے نام حسین کیا ہے، اس بات کا ہے ضامن ذکر شہید اعظم، اس بات کا ہے ضامن ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، سر دے کہ مصطفیٰ کی امت بچا لیا ہے، امت بچا لیا ہے، سر دے کہ مصطفیٰ نے امت بچا لیا ہے، امت بچا لیا ہے۔ آگے سے سماعت فرمائیے، میں بدل چاہوں گا نام حسین دلکش صبر حسین دلکش، صبر حسین دلکش، صبر حسین دلکش، میدان کربلا میں، میدان کربلا میں خون سے لکھا ہوا ہے، خون سے لکھا ہوا ہے، آؤ تمہیں بتائے نام حسین کیا ہے، وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، کہہ دیجیے اے لوگوں تمہیں شعور نہیں ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا رب کہہ رہا ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اور میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ مومن تو مرتا ہی نہیں ہے۔ اب اس پہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ پھر بات طویل ہو جائے گی، لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے اے لوگوں تم اسے مردہ گمان بھی نہ کرو، کہہ دیجیے سبحان اللہ، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رزق دیے جاتے ہیں، اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ گمان بھی کرنے کے لیے منع کیا ہے، حالانکہ گمان کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن شہیدوں کے لیے گمان کرنا منع ہے۔
آپ سمجھیے کہ اگر کوئی چور ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ چور ہے، آپ گمان کر سکتے ہیں کہ یہ چور ہے، یہ آپ نے اگر دماغ میں گمان کیا تو آپ کے لیے گناہ نہیں ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کاذب ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، آپ نے گمان کیا کہ یہ جھوٹا ہے، آپ کے لیے گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے اندر کوئی بری عادت پائی جائے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہے، آپ نے گمان کیا یہ فلاں شخص سے فلاں قسم کی، یہ جھوٹا ہے، یہ برا ہے، یہ غلط انسان ہے، اس طریقے سے اگر آپ نے گمان کیا، آپ نے برائی نہیں کیا، صرف آپ نے تصور کیا کہ یہ فلاں ہے۔ مثلا اگر کوئی ٹوپی پہن کر گاؤں سے گزر رہا ہے، اس کی لمبی داڑھی ہے اور برقع کی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، اسلامی لباس ہے، آپ چاہے تو گمان کر سکتے ہیں کہ یہ مولانا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ گمان کرنا کیا ہے؟ اگر وہ مولوی نہیں ہے لیکن ان کے لباس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی عالم ہوگا، آپ نے گمان کیا کہ شاید یہ مولانا ہے، تو اس میں آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ یا پھر مثلا کوئی مولانا ہے، راستے سے گزر رہا تھا، بہت بڑے عالم دین تھے، یا کوئی آل رسول ہے، سید ہے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سید ہے، آپ نے گمان کیا کہ کوئی عام آدمی ہوگا، تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ لیکن جب شہیدوں کی بات آتی ہے تو میرا رب فرماتا ہے جو بندہ میرے نام پر قربان ہو اس کے بارے میں تم مردہ گمان بھی نہ کرو۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، گمان کا مطلب ہے ہم تصور تک نہیں کر سکتے کہ یہ مردہ ہے، بلکہ وہ ایسے زندہ ہے، ایسے زندہ ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رزق بھی پاتے ہیں۔ اب کیسے زندہ ہوگی؟ اور شہیدوں کی بات کریں تو شہیدوں کا مقام تو اتنا بلند و بالا ہے، اتنا اعلیٰ ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ رائے خدا میں قتل کیے جاتے ہیں، رب کی بلندی کے لیے، خدا کی وحدانیت کے لیے، شریعت مصطفیٰ کی تحفظ کے لیے جو اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ ان کے جسم کا لہو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت عطا فرما دیتا ہے، اسے جنت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور قبر میں بھی بہت ساری عذابیں مسلط کر دیا گیا ہے۔ انسان جیسا جیسا گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ایسی ایسی عذابیں مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کسی کی قبر میں سانپ ہوں گے، کسی کی قبر میں بچھو ہوگی، جو ہمیں ڈس لے تو اس کی زہر کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسے ایسے زہریلا سانپ ہے کہ وہ سانپ دنیا میں سانس لے لے تو اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کی گرمی سے پوری دنیا کے لوگ مر جائیں۔ ایسے ایسے سانپ قبروں میں مسلط کر دیا گیا ہے، اور جہنم کی جو ہے آگ اس کی قبروں میں جو ہے مسلط کر دی جاتی ہے، یعنی قبروں میں بھی جہنم کی آگ کی شعلیں نکلتی ہے۔ ظاہری میں ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 ہاتھ اور 4 ہاتھ کی دیوار ہے، کھڈے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے دوستوں بزرگوں وہ ایک اندھیری